بچپن میں جب دوسرے بچے کھیل کود اور شرارتوں میں مگن رہتے تھے، وہ کتابوں کی دنیا میں کھویا رہتا تھا۔ اسے اپنے وقت سے آگے سمجھے جانے والے پاپ کلچر سے خاصی دلچسپی تھی۔ وہ اچھی کتابیں پڑھتا، ان پر بننے والی فلمیں دیکھتا اور پھر خاموشی سے اپنے خیالات ایک ڈائری میں لکھ دیتا تھا۔ اسے شاید خود بھی معلوم نہیں تھا کہ روزانہ لکھی جانے والی یہی چند سطریں ایک دن اس کے ادبی سفر کا نقطۂ آغاز بنیں گی، اور وہ علمی، ادبی اور صحافتی دنیا میں شیخ عمران کے نام سے جانا جائے گا۔ شیخ عمران کا تعلق جموں کشمیر کے ضلع کشتواڑ سے ہے۔ آپ 1993 میں کشتواڑ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گرین ماڈل اسکول کشتواڑ سے حاصل کی، جبکہ گریجویشن اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی سے کی اور اسی یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ عمران کو طالب علمی کے زمانے سے ہی لکھنے کا شوق تھا۔ لکھنے کے لیے آپ نے انگریزی زبان کا انتخاب کیا ہے۔ آپ آسان اور رواں انگریزی لکھتے ہیں۔ سیاست، ادب، سماجی مسائل، مذہب اور سپورٹس سے آپ کو خاصی دلچسپی ہے۔ شروع میں آپ نے جو بھی لکھا اپنی ڈائری میں لکھا، لیکن 2015 سے آپ نے باقاعدہ مختلف اخبارات میں سماجی اور سیاسی موضوعات پر بطور کالم نگار لکھنا شروع کیا۔ کشمیر ٹائمز، کشمیر ریڈر، کشمیر آبزرور، فری پریس کشمیر جیسے اخبارات اور آن لائن پورٹلز کے لیے عمران نے لکھا اور لکھ رہے ہیں۔ عمران نے ایک معروف انٹرنیشنل سپورٹس ویب سائٹ سپورٹس کیڑا کے لیے بھی بطور سپورٹس جرنلسٹ کام کیا ہے۔ وہ اس وقت مختلف علمی اور صحافتی پروجیکٹس میں مصروف عمل ہیں۔ مضمون نگار اور کالم نویس ہونے کے ساتھ ساتھ عمران ایک ناول کے خالق بھی ہیں۔ 2019 میں جب پوری دنیا کرونا وائرس کے قہر سے اپنے گھروں میں قید ہو گئی تھی، تو عمران نے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنا سارا وقت اس ناول کی تخلیق میں لگا دیا۔ ناول کا نام ہے دی بلڈ ٹریل، اور آج ہم اسی ناول پر بات کریں گے۔ دی بلڈ ٹریل شیخ عمران کا پہلا ناول ہے۔ یہ ایک صحافی کی کہانی ہے جو سچ کی تلاش میں دی جانے والی قربانیوں، سیاسی سازشوں، اخلاقی کشمکش، پیشہ ورانہ ذمہ داری اور جنگ کے تباہ کن اثرات کی داستان ہے۔ ناول کا مرکزی کردار ہنری ملر نامی ایک صحافی ہے۔ وہ اپنے ملک کیلینیا میں جاری سیاسی بحران کے دوران معزول کیے گئے ایک سیاستدان کا انٹرویو کرتا ہے، اور یہی فیصلہ اس کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ گرفتاری، قید، تشدد اور موت کے سائے میں ایک کٹھن سفر سے گزرتا ہے۔ شیخ عمران کو یہ ناول لکھنے کا خیال اس وقت پیدا ہوا جب افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا ہو رہا تھا اور ہندوستانی صحافی دانش صدیقی اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے افغانستان میں قتل ہوئے تھے۔ گویا یہ ایک سچے سانحے پر مبنی کہانی ہے۔ سادہ اور رواں نثر، مؤثر سٹوری ٹیلنگ اور دلچسپ واقعات اس ناول کو ابتدا سے آخر تک کاری کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں۔ اس ناول میں مصنف نے نہ صرف ایک سنسنی خیز کہانی بیان کی ہے، بلکہ صحافت، جنگ، سچائی اور انسانی جذبات کے کئی اہم پہلوؤں کو بھی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دی بلڈ ٹریل محض ایک ناول نہیں، بلکہ ایک ایسا تجربہ ہے جو قاری کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس ناول کے چند منتخب اقتباسات خود ناول نگار کی زبانی ملاحظہ کریں۔ These were quite strange times. The political scenario of my whole country was experiencing a paradigm shift. And amidst all this, as a young journalist, I was trying to bring out hard-hitting stories for the readers of my newspaper, News in Focus. The day afterward was kind of special for me, with messages of greetings and acclaim pouring in from all corners. I was happy for the feat I had achieved, but at the same time, I also had a deep concern inside. I was aware of the fact that I had stirred a hornet's nest, and it was not going to be a cakewalk, publishing stories now that the sword of censorship was looming over my head. I have personally supervised the whole process,
and the absolute clarity of the cases has led me to sign the death warrants of 15 leaders from this party of traitors and greedy corrupt parasites. Our firing squad will execute them tomorrow at the Raspberry Square. And for Mr. Slater, owing to his old age, we have decided he will be banished from the country. पॉलिटिकल फिक्शन पर मबनी ये नावल तकरीबन 100 सफ़हात पर मुश्तमिल है। नावल का इंतसाब उन तमाम सहाफ़ियों के नाम है जो दुनिया तक हकीकत पहुंचाने की कोशिश में तशद्दुद, जंग और जुल्म का निशाना बन जाते हैं। किताब के सरवर्ग पर एक तारीक और सुनसान रास्ता दिखाया गया है जिसके दरमियान एक शख्स तन्हा खड़ा है। ये मंजर नावल के मरकजी किरदार हेनरी मिलर की तन्हाई, गैर यकीनी सूरत हाल और खतरात से भरे सफ़र की अलामत है। गहरा रंग और पुरअसरार फ़ज़ा पहली ही नज़र में कारी को एक सनसनीखेज़ और पुरकशिश दास्तान का एहसास दिलाते हैं। बैक कवर पर नावल का मुख्तसर तारुफ है जिसमें हेनरी मिलर और उसकी जद्दोजहद का इजमाली खाका पेश किया गया है। इसी बैक कवर पर मुसन्निफ शेख इमरान का मुख्तसर तारुफ भी शामिल है। यह किताब नोशन प्रेस से छपी है जो हिंदुस्तान का एक अहम ऑनलाइन पब्लिशिंग इदारा है। किताब की कीमत 179 है और मुसन्निफ से राब्ता करके इसे हासिल किया जा सकता है। आखिर पर किताब के मुसन्निफ शेख इमरान का अपने क़ारीन के नाम पैगाम मुलाहिज़ा फरमाएं। When I started writing my novella, I already had an experience of 4 or 5 years. In my initial stages, I was guided and mentored by some of the biggest names of English journalism in Jammu and Kashmir, like late Shujaat Bukhari Sahab. He mentored and guided me in my initial days. And besides that, I feel my habit of reading from a very young age also helped and inspired my writing prowess. I was drawn towards literature of various kinds since from my high school days. I used to predominantly read in English and Urdu languages, and which culminated into this novella. And if I look back at it today, I find it, the prose can be strengthened and a lot of other mistakes. But then I also have this realization that the place I am now has a lot to owe to that novella which I wrote, or the other stuff which I initially wrote. About the message to upcoming writers, I don't think I have any message for them, and I don't find myself qualified enough to tell them what to do. But yeah, I'll tell them one thing, that to write you need to read a lot, and then you have your lived experiences which should guide your pen, and you should uphold honesty, you should be sincere and diligent in your work.